اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ سے ایک مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، بالکل اس جیسا ہی ٹیکسٹ سورۃ البقرہ میں ایک جگہ اور آپ کو ملتا ہے. چند الفاظ کا فرق ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں جب آیات بورڈ پہ لکھوں گا تو اس وقت واضح کر دوں گا. پہلے ان آیات کو آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں. جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ آپ انالائز کرتے جائیے، اور جو نئی چیز ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی آج ہماری آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. یا حرف ندا ہے جی، اور جب بھی حرف ندا آتا ہے منادہ ضرور ہوتا ہے، اور منادہ جو ہے وہ مختلف انداز میں آتا ہے. اگر منادہ کوئی تنوین والا اسم ہو تو تنوین ختم ہو جاتی ہے اس کی. اگر الف لام والا مذکر ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان میں ایھا آتا ہے. اگر الف لام والا مؤنث اسم ہو منادہ تو پھر حرف ندا اور منادہ کے درمیان میں ایتھا آتا ہے. اور اگر منادہ مضاف ہو یعنی مرکب اضافی کی صورت میں آ رہا ہو تو مضاف جو ہے وہ منصوب استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو کمبینیشن آیا ہے وہ منادہ مضاف والا آیا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو. تو بنی جو ہے یہ بنینا تھا، بنونا کی منصوب فارم، اور جب بنونا یا بنینا مضاف ہوں گے تو ان کا نون ڈراپ ہو جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ مرکب اضافی میں مضاف مثنیٰ یا جمع سالم مذکر لفظ ہو تو اس کا نون ڈراپ کر دیا جاتا ہے. تو بنینا سے بنی رہ گیا، اور اسرائیلہ غیر منصرف اسم مجرور بھی زبر کے ساتھ ہوتا ہے. تو کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ گئی، یا بنی اسرائیلہ، اے اسرائیل کے بیٹو. آگے فرمایا اذکروا. اذکروا کل ہم نے فعل امر پڑھا تھا، زال کاف را روٹ لیٹرز، باب نون سے، نصر ینصرو سے، ذکر یذکرو. اور فعل امر بنانے کے لیے ہمیں حاضر کے جو ہیں وہ لفظ چاہیے. تو تذکرون جو جمع مذکر حاضر کا لفظ ہے اس کو پہلا سٹیپ اپلائی کرنے کے بعد جب خف مجزوم کیا گیا تو وہ بن گیا جی تذکرو. علامت مضارع تا ہٹائی گئی، پڑھا نہیں جا رہا تھا تو حمزہ وصل پیش کے ساتھ لایا گیا اور وہ بن گیا اذکرو. اذکرو کے معنی ہے تم یاد کرو. کیا یاد کرو؟ نعمتی، مرکب اضافی میری نعمت کو. التی جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر. تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. واتقوا اور ڈرو، یومن ایسے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. ولا یقبل منها شفاعۃ اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منها عدل اور نہ ہی اس سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا. ولا هم ينصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. تو جو آخری تین جملے میں نے بولے ہیں ان پہ ذرا غور کیجئے گا. میں نے کہا ہے نہ اس جان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. کیا یہ میں نے ایکٹیو وائس بولا ہے؟
पैसिव वॉइस बोला है ना उस जान से बदले में कुछ लिया जाएगा, ना ही उनकी मदद की जाएगी। ये तीनों जुमले जो हैं ये पैसिव वॉइस के जुमले हैं जी। और आप देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस मुजारे है, इसलिए कि तर्जुमा आप मुस्तकबिल में सुन रहे हैं। और यहाँ पर मुस्तकबिल में तर्जुमा करने का मतलब ये है कि क़यामत की बात हो रही है, तो क़यामत ज़ाहिर बात है हमारे लिए तो मुस्तकबिल में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी मुजारे मजहूल, पैसिव वॉइस। इससे पहले हम माजी मजहूल पढ़ चुके हैं, चंद बातें मैं रिवाइज कर दूंगा क्योंकि नई बात कोई नहीं है, सिर्फ वर्ब चेंज होगा। पहले माजी मजहूल था, मुजारे मजहूल हो जाएगा। मजहूल इंग्लिश में पैसिव वॉइस होगा, और अरब पैसिव वॉइस या मजहूल कब इस्तेमाल करता है? उस वक्त इस्तेमाल करता है अरब पैसिव वॉइस या मजहूल जब वो फाइल को जिक्र करना नहीं चाहता, क्योंकि हम जानते हैं कि हर फेल का कोई ना कोई फाइल होता है, लेकिन बाज़ सूरतों में फाइल को जिक्र नहीं किया जाता। तो जब आप फाइल को जिक्र ना करना चाहें तो आप पैसिव वॉइस में बात करेंगे, मजहूल में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट था कि मजहूल उस वक्त अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है जब आप फाइल को जिक्र करना नहीं चाहते, यानी फेल मजहूल में फाइल मज़कूर नहीं होता, मेंशन नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये कि मजहूल जो है या पैसिव वॉइस सिर्फ उन अफ़ाल का बनता है जिनका मफ़ऊल आया करता है, जिनका मफ़ऊल आता है। और तीसरी बात ये कि जब भी फेल मजहूल आता है तो उसका नायब फ़ाइल ज़रूर होता है। वो नायब फ़ाइल जो असल में मफ़ऊल होता है, लेकिन फ़ाइल की गैर मौजूदगी में उसको फ़ाइल का स्टेटस यानी फ़ाइल का एराब दे दिया जाता है। तो ये तीन बातें अगर आपको अच्छी तरह याद है या आप याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी फ़ेल से, चाहे वो माजी हो चाहे मुजारे हो, उससे मजहूल इन स्टेप्स के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला बना लेंगे। तो मैं आपके सामने माजी मजहूल से रिवीजन जो है वो स्टार्ट करूँगा। मैं आपको 3 रूट लेटर्स दूंगा, उनका बाब बताऊंगा अगर आप पूछना पसंद करेंगे। बाब के बाद आप उनका माजी मुजारे बनाएंगे, एक्टिव वॉइस, फिर मैं उससे इंशाअल्लाह ताला आपको पैसिव वॉइस की तरफ लेके जाऊंगा। माजी का पैसिव वॉइस आप बना लेंगे क्योंकि आपने बना चुके हैं, जबकि मुजारे का पैसिव वॉइस जो है वो मैं तरीका आपको इंशाअल्लाह ताला सिखा दूंगा। जी, फेल मैं आपके सामने रख रहा हूं। काफ, बा और लाम, 3 रूट लेटर्स हैं जी। काफ, बा और लाम, ये 3 रूट लेटर्स कबूल करना के माना में इस्तेमाल होते हैं। कबूल करना एक ऐसा फेल है जिसे मफूल की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर बात है जिस चीज़ को आप कबूल करेंगे या जिस शख्स को आप कबूल करेंगे वो मफूल ही होगा, ठीक है। तो इस फेल का हम पैसिव वॉइस बना सकेंगे, इसलिए मैंने ये रूट लेटर्स आपको दिए हैं। मुझे आपसे कहा जाए ऐसे माजी मुजारे बनाए तो बना लेंगे। बाब बताने के बाद बाब है जी इसका सीन, समिया यस्माउ बाब से इस्तेमाल होता है। तो आप समिया यस्माउ सीन मीम आइन की जगह पे काफ बा लाम डाल देंगे और माजी मुजारे बना लेंगे। कबिला यकबलू, कबिला यकबलू। कबिला के माना होंगे उसने कबूल किया, और यकबलू के माना होंगे वो कबूल करता है या वो कबूल करेगा।
ماضی مجہول آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیسے بنایا تھا. ہم نے کہا تھا تینوں روٹ لیٹرز آپ نے کاپی کر لینے. آخری حرف پہ زبر ہے, پہلے حرف پہ پیش ہے اور درمیان والے حرف پہ زیر ہے, تو یہ بن جائے گا قبلہ. قبلہ کے معنی ہوں گے اس کو قبول کیا گیا. ایکٹیو وائس میں قبلہ کے معنی تھے اس نے قبول کیا, اس فائل تھا. قبلہ کے معنی ہوں گے اس کو قبول کیا گیا. تو قبلہ میں جو اس ہے وہ دراصل مفعول ہے, لیکن چونکہ پیسو وائس میں فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا تو اس کا سٹیٹس, اس کا اعراب لینے کے لیے مفعول آ جاتا ہے جسے نائب فاعل کا نام دے دیا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا جی. اب رہ گیا مضارع مجہول بنانا, وہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں جی. تو مضارع مجہول میں بھی آپ اسی طرح لیٹرز کاپی کر لیں گے حرکات کے بغیر. وہ میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یا ہے, قاف ہے, با ہے اور لام ہے. یہ لے جی کاپی ہو گیا. اس کا بھی 100% فارمولا جس میں آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی سے بھی. آخری حرف پہ پیش ہی ہوگا, کیونکہ مضارع میں آخری حرف پہ پیش ہی ہوتا ہے جب مضارع مرفوع ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. اب درمیان والا حرف, اب جو پہلا روٹ لیٹر ہے, 3 روٹ لیٹرز قاف با لام میں سے جو پہلا روٹ لیٹر ہے نا وہ ساکن ہے, تو یہاں بھی ساکن ہو جائے گا. یہ میں نے تھوڑی سی تبدیلی اس لیے کی ہے, پہلے حرف پہ یعنی علامت مضارع پہ میں نے حرکت نہیں ڈالی, اس لیے کہ اس کی حرکت اور اس کی حرکت آپ نے اکٹھی لگانی ہے, تب آپ کو مضارع مجہول جو ہے صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گا. دیکھیں جی, کامن پیش ساکن. اب آپ نے علامت مضارع پہ پیش لگانی ہے اور ساتھ ہی درمیان والے حرف پہ زبر لگا دینی ہے, اور یہ بن جائے گا جی یقبلو. یقبلو. یقبلو کا معنی تھا وہ قبول کرتا ہے یا وہ قبول کرے گا, اور یقبلو کے معنی کیا ہو جائیں گے, اس کو قبول کیا جاتا ہے یا اس کو قبول کیا جائے گا. اوکے جی. اب میں دوسرا آپ کو فعل دے رہا ہوں, اس کے روٹ لیٹرز دے رہا ہوں, اس سے اسی طرح ماضی مضارع ایکٹیو وائس میں بنائیں, پھر پیسو وائس میں بنائیں گے. اب آپ مضارع کا بھی پیسو وائس انشاءاللہ بنا لیں گے. جی ظاہر صاحب تیار ہیں جی. حمزہ, خا اور زال, یہ 3 روٹ لیٹرز ہیں جی جو لینے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں, پکڑنا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو ظاہر بات ہے اس سے بھی مجہول بن سکے گا, اس لیے کہ جب آپ کسی چیز کو لیتے ہیں, کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو وہ مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے ماضی مضارع بنائیں. باب, اس کا باب ہے جی نون. جی نصر ینصر. اخذ پہلے ماضی بنا لیتے ہیں. اخذ یاخذ, ماشاءاللہ جی. اخذ یاخذ, ایکسلنٹ. اخذ کے معنی ہے اس نے لیا, اور یاخذ کے معنی ہے وہ لیتا ہے یا وہ لے گا. اب اخذ سے پیسو وائس بنانا ہے آپ نے. کیا سٹیپس ہیں؟ صرف روٹ لیٹرز کاپی ہو گئے. اب حرکات لگائیں گے. آخری حرف پہ, آخری حرف پہ زبر, پہلے حرف پہ پیش, درمیان والے حرف پہ زیر لگے گا. یہ بن گیا اخذہ. اخذہ کے معنی تھے اس نے لیا, اور اخذہ کے معنی ہوں گے اس کو لیا گیا. کلیئر ہو گیا. اب مضارع آپ بنائیں گے. میں کاپی کر رہا ہوں جی آپ کے سامنے. یا حمزہ, یہ حمزہ ہی ہے نا, تو حمزہ کو میں ذرا ایسے ہی حمزہ کی صورت میں لکھ دوں یہاں بھی اور یہاں بھی, تاکہ کنفیوژن نہ ہو. لے جی, لیٹرز میں نے کاپی کر دیے. آخری حرف پر پیش ہوگا, پہلے روٹ لیٹر پہ ساکن ہوگا. اب علامت مضارع اور درمیان والے روٹ لیٹر کی حرکات آپ نے اکٹھی لگانی ہے تاکہ آپ کو
پیسے وائس میں کنفیوژن نہ ہو. جی پیش ہو گیا, زبر ہو گیا, تو یہ بن گیا جی یو خزو. یو خزو, یا خزو کے معنی تھے وہ لیتا ہے یا وہ لے گا. یو خزو کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کو لیا جاتا ہے یا اس کو لیا جائے گا. اوکے جی. لاسٹ جناب کون بنائے گا؟ تو یہ سب آپ بنوا دیں. آپ کے پاس روٹ لیٹرز ہیں جی نون, سواد اور را. اسے آپ نے ماضی مضارع بنانا ہے. اب تو اس کے باب کے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی ہم سارا کام کر لیتے ہیں جی. باب نون ہے سا, نصرا جی, ینصرو مضارع ہو گیا. نصرہ کے معنی ہے اس نے مدد کی, ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. اب میں نے پیسے وائس بنانا ہے جی. نصرہ سے بنائیں جی. نون سواد را میں نے کاپی کیا, آخری پہ زبر, نون پہ پیش, سواد پہ زیر, یہ بن گیا نصرہ. نصرہ کا معنی ہو گیا اس کی مدد کی گئی جی. یا نون سواد اور را میں نے کاپی کر لیے, آخری حرف پہ پیش, پہلے روٹ لیٹر کو ساکن کر دوں گا, اور یا پہ پیش اور درمیان والے حرف پہ زبر. ینصرو کے معنی ہو جائیں گے اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی. کلیئر ہو گیا جی. تو 3 افعال ہم نے کیے ہیں. پیسے وائس میں اصل ٹاپک ہمارا مضارع پیسے وائس ہے, اور یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں یہی 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ابھی آ جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ جو ینصرو کی ہم نے ایک گردان کی ہے, ینصرو, یہ جو ینصرو ہم نے مجہول بنایا اس کی ایک پوری گردان کر لے ذرا جی. ینصرو کا مطلب ہے اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی. اس کا دوسرا والا صیغہ کیا بنے گا؟ ینصرانی. اب گردان تو بننی ہے نا. جب آپ کوئی لفظ بنا لیتے ہیں فعل کا تو اس کی گردان ہوتی ہے. نصرہ کی گردان آپ کو آتی ہے نصرہ, نصرا, نصرو, نصرت, نصرتا, نصرنا, نصرتا, نصرتما, نصرتم, نصرتی, نصرتما, نصرتنا, نصرتو, نصرنا. ینصرو کی آپ کو آتی ہے ینصرو, ینصرانی, ینصرونا, تنصرو, تنصرانی, ینصرنا, تنصرو, تنصرانی, تنصرونا, تنصرینا, تنصرانی, تنصرنا, انصرو, ننصرو. نصرہ کی گردان آپ کو آتی ہے نصرہ, نصرا, نصرو, نصرت, نصرتا, نصرنا, نصرتا, نصرتما, نصرتم, نصرتی, نصرتما, نصرتنا, نصرتو, نصرنا. تو ینصرو کی گردان بھی آپ کو آنی چاہیے. آپ کے لیے میں ایک مرتبہ اس کو لکھ دیتا ہوں جی ادھر, ینصرو, تاکہ مضارع کی گردان بھی آپ کی ریپیٹ ہو جائے. ینصرو. دوسرا لفظ جو ہے وہ آنی کی آواز کے ساتھ بنتا ہے ینصرانی. تیسرا لفظ اونا کی آواز کے ساتھ بنتا ہے ینصرونا. ینصرو, ینصرانی, ینصرونا. تنصرو, علامت مضارع چینج ہوتی ہے. تنصرانی, اور چھٹا لفظ جو ہے وہ پہلے لفظ سے بنتا ہے. پہلا لفظ کاپی کیا جاتا ہے, اس کے آخری حرف کو ساکن کر کے نون زبر نہ لگا دیا جاتا ہے. ینصرنا. پھر تنصرو, تنصرانی, تنصرونا, تنصرینا, تنصرانی, تنصرنا. انصرو, اور ننصرو.
لے جی مضارع مجہول کی گردان آپ کے سامنے آ گئی ہے. ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. ینصرانی ان دو کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. ینصرون ان سب کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. تنصرو اس مؤنث کی مدد کی جاتی ہے کی جائے گی. تنصرانی ان دو مؤنث کی مدد کی جاتی ہے کی جائے گی. ینصرنا ان سب مؤنث کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. تنصرو تیری مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. تنصرانی تم دو کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. تنصرونا تم سب کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. تنصرینا تم مؤنث کی مدد کی جاتی ہے کی جائے گی. تنصرانی تم دو مؤنث کی مدد کی جاتی ہے کی جائے گی. تنصرنا تم سب مؤنث کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. انصرو میری مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. اور ننصرو ہماری مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. اب اس پوری گردان میں جو نائب فاعل ہے, نائب فاعل, کیونکہ جب بھی پیسو وائس ہوتا ہے اس کا نائب فاعل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, فاعل مینشن نہیں ہوتا. اس کا نائب فاعل ہوا ہے جو اس کے اندر ہے. اس کا نائب فاعل ہما ہے. اس کا نائب فاعل ہم ہے. اس کا نائب فاعل ہیا ہے. اس کا نائب فاعل ہما ہے. اس کا نائب فاعل ہننا ہے. اس کا نائب فاعل انتا ہے. اس کا نائب فاعل انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحنو. یہ ضمائر میں نے مرفوع اس لیے بولے ہیں کہ نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے, نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. جس طرح فاعل بعض اوقات ناؤن کے طور پر مینشن ہو جاتا ہے, اسی طرح نائب فاعل بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ بعض اوقات ناؤن کے طور پر مینشن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب فاعل یا نائب فاعل آپ کا ناؤن ہو تو آپ گردان میں سے صرف یہ دو لفظ یوز کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور کوئی لفظ استعمال کر ہی نہیں سکتے. اب میں آپ کے سامنے وہ ٹیکسٹ لکھ رہا ہوں اور آپ انہی وربز کو استعمال کرتے ہوئے اس ٹیکسٹ کو سمجھنے کے انشاءاللہ تعالی قابل ہوں گے. ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ قبلہ یقبلو قبول کرنا, اخذ یاخذو لینا, اور نصر ینصرو مدد کرنا. ایک فعل ساتھ اور کر لیں کیونکہ اس کی بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ان آیات میں, اور اس سے بھی ہم یہ سارا کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں. حروف مادہ ہیں جی نون, فا اور عین. نفع آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں, یعنی فائدہ اٹھانا, ان معنی میں یہ روٹ لیٹرز استعمال کرتے ہیں. اس سے ماضی مضارع کیا بنے گا جی؟ اگر باب آپ کو پتا ہوگا تو باب ہے اس کا فا, اور اس سے آپ بنا لیں گے جی نفع ینفعو. نفع کے معنی ہوں گے اس نے نفع دیا, اس نے نفع دیا. اور ینفع کے معنی ہوں گے وہ نفع دیتا ہے یا وہ نفع دے گا, ٹھیک ہے. اس کے مجہول کے بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے الفاظ لکھنے لگا ہوں جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. جی ظاہر صاحب سوال. جی جی انصرو, انصرو, جی جی یہ پیش ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اب آپ غلطی نکالنے والے ہو گئے. نہیں نہیں, مقصد زیر زبر کی غلطیاں. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ پیش ہونی چاہیے تھی اصولاً, تو کاتب کی غلطی ہے جی, ٹھیک ہے, ٹائپنگ مسٹیک ہے. کیونکہ مجہول بنے گا ہی نہیں اس وقت تک جب تک پہلا حرف آپ کا پیش کے ساتھ نہیں ہوگا, چاہے وہ ماضی ہے چاہے مضارع ہے. ماشاءاللہ. لیجیے میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں آیت, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی اسے ٹرانسلیٹ کرنے کے قابل ہوں گے. یقبلو پہچانے ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع ہے. دوسرا کام, مضارع ایکٹیو وائس ہے یا پیسو وائس ہے؟ پیسو وائس ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ آپ کو پیش اور زبر
یعنی مضارع میں آپ نے دونوں حرکتیں دیکھنی ہیں، اس لیے میں نے ان دونوں کا سیٹ اکٹھا کروایا تھا، ٹھیک ہے نا. پیش اور زبر، علامت مضارع کی پیش اور درمیان والے روٹ لیٹر کی زبر. سر یہ سب باب میں اسی طرح آئے گا؟ سب بالکل سب باب میں، سب میں ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہر باب میں ایسا ہوگا، بے فکر ہے جی. ایک رول ہے بس، وہ بس کیونکہ اپلائی زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے پریشانی ہو جاتی ہے آپ کو، ورنہ قاعدہ ایک ہی ہوتا ہے. ہاں جی، یقبلو کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ اس کو قبول کیا جاتا ہے یا قبول کیا جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی وہ جو نائب فاعل ہے اس، وہ اس کے اندر ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا. ماشاءاللہ. مضارع کو منفی بنانے کے لیے لا لگتا ہے. لا یقبلو کو کیا معنی ہوگا؟ اس کو قبول نہیں کیا جاتا یا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ابھی اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آگے آ جائے، لیکن اس سے پہلے آ رہا ہے منہا. منہا مرکب جاری ہے، جار مجرور ہے، اور منہا کا مطلب ہے اس مؤنث سے. تو ہا پروناؤن ظاہر بات ہے کسی مؤنث کی طرف لوٹ رہی ہوگی ضمیر، تو پیچھے ذکر تھا نفس کا، ٹھیک ہے، نفس کا. تو نفس کے معنی ہوتے ہیں جان، اور نفس کا لفظ مؤنث ہے. تو گویا ترجمہ ہوگا لا یقبل منہا، اس نفس سے، ٹھیک ہے، قبول نہیں کیا جائے گا. کیا قبول نہیں کیا جائے گا بھئی؟ کس کو قبول نہیں کیا جائے گا؟ ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہوا رہا. نائب فاعل ابھی ناؤن کی صورت میں نہیں آ رہا. اگر آگے مرفوع آ جاتا ہے تو اس کو اس کا نائب فاعل بنا کر ترجمہ کر دیجئے گا. شفاعتن، ہاں جی، مرفوع آ گیا، اس کا مطلب ہے یہ اس کے لیے نائب فاعل کا کام کر رہا ہے. اور نکرہ شفاعہ کو لایا گیا تو ترجمہ ہم کریں گے کسی قسم کی سفارش، کوئی سفارش، ٹھیک ہے، کوئی سفارش. تو لا یقبل منہا شفاعتن، اس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ماشاءاللہ. آگے چلیں جی. یؤخذ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کو لیا جاتا ہے یا اس کو لیا جائے گا. چونکہ قیامت کا تذکرہ ہے نا، تو ہم ترجمہ مستقبل میں ایک ہی کرتے ہیں. اب دونوں ترجمے ممکن نہیں ہوں گے کیونکہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یؤخذ کا ترجمہ ہوگا اس کو لیا جاتا ہے یا اس کو لیا جائے گا، لیکن ہم قیامت کے حوالے ترجمہ کریں گے اس کو لیا جائے گا. لا یؤخذ، اس کو نہیں لیا جائے گا. لا یؤخذ منہا، اس نفس سے اس کو نہیں لیا جائے گا. ابھی اس واضح نہیں ہوا، ہو سکتا ہے آگے آ جائے. آگے ہے عدل. عدل کہتے ہیں عربی زبان میں، آپ نے ایک تو عدل ویسے پڑھا ہوا ہے نا، عدل و انصاف والا. تو گویا یہ عدل کو بدلے میں کچھ دو اور کچھ لو، ٹھیک ہے. یہاں پر عدل ان معنی میں ہے لا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی اس نفس سے، اس جان سے برابر میں یا بدلے میں کچھ لیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جان چھڑانی ہے پیسے دے دو. پیسے تو ہوں گے ہی نہیں ادھر، پہلی بات، ٹھیک ہے نا، پیسے تو ہوں گے نہیں. کیا ہوں گے؟ اعمال. تو اگر اعمال ہوتے تو لین دین کا معاملہ ہی نہیں ہونا تھا، سیدھی سی بات ہے. تو لا یؤخذ منہا عدل، نہ اس سے برابر میں بدلے میں کچھ لیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، ینصرونا. ہاں جی، ینصرونا کو پہچانے آپ صرف. مضارع ہے کہ ماضی ہے؟ مضارع. اونا کی آواز آپ کو مضارع میں ہی آتی ہے. ایکٹیو وائس ہے، پیسو وائس ہے؟
پیسے وائس ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے مجہول پہچان لیا تو اس کا آپ نائب فاعل پہچانے. نائب فاعل اس کا کون ہے؟ ہم. ایکسیلنٹ. تو ینصرون کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ان کی مدد کی جائے گی. لیکن شروع میں وہی ولا ولا آ رہا ہے, یعنی اور نہ ہی اور نہ ہی اور نہ ہی. تو ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے ذرا بھی کام نہ آئے گی. ولا یقبل منہا شفاعۃ, اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل, اور نہ ہی اس سے بدلے میں برابر میں کچھ لیا جائے گا. ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یہی ٹیکسٹ ان الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ سورۃ البقرہ میں آگے ہی ہے. میں آپ کے سامنے وہ بھی ٹیکسٹ رکھ دیتا ہوں, آپ دیکھیں گے شروع کا ٹیکسٹ سیم ہے. یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹو, اذکروا یاد کرو, نعمتی میری نعمت, اللتی جو, انعمت علیکم میں نے تم پر انعام کی, وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. واتقوا ڈرو, یومن ایسے دن سے, لا تجزی نفس عن نفس شیئا جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی. سیم الفاظ ہیں جو اس کے ساتھ تھے, وہی الفاظ اب جو میں ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں اس کے ساتھ بھی ہیں, بس ان الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. میں تبدیلی کے ساتھ وہ الفاظ اس کے آگے لکھتا ہوں اور آپ انشاءاللہ تعالی ان کو بھی اینالائز کرنے کے قابل ہوں گے. فرمایا کہ ولا یقبلو, وہی لفظ ہے, منہا وہی لفظ ہے, لیکن یہاں فرما دیا عدل. ولا یقبل منہا عدل, اور نہ ہی اس سے برابر میں کچھ قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ ولا اور نہ ہی, نفع کے معنی تھے, اس نے نفع دیا, ینفع وہ نفع دیتا ہے یا وہ نفع دے گا. تنفع کے کیا معنی ہوں گے؟ مؤنث کا بھی صیغہ ہے نا, یعنی وہ نفع دیتی ہے یا وہ نفع دے گی. تو یہ پیسے وائس نہیں ہے, پتہ چل رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں نے اس کا پیسے وائس بنایا ہی نہیں تھا کہ آپ کو کنفیوژن نہ ہی ہو. ولا تنفع, اور وہ مؤنث نفع نہیں دے گی, اور وہ مؤنث نفع نہیں دے گی. تنفعها, اور وہ مؤنث اس مؤنث کو نفع نہیں دے گی. وہ کون مؤنث؟ اس مؤنث کا تو پتہ چل گیا ہمیں, نفس کو نفع نہیں دے گی, لیکن کون سی مؤنث ہے جو نفع نہیں دے گی؟ تو اس تنفع کے لیے فاعل چاہیے, وہ آگے ذکر کر دیا شفاعتن, کوئی سفارش, اور نہ کوئی سفارش اس نفس کو نفع دے گی. اور آخر میں وہی لفظ ارشاد فرمائے ولا ہم ینصرون, یہ پھر وہی سیم ہے, اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. تو دو مقامات پر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کر کے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے تو انہیں کہا جا رہا ہے. یہاں پر ذہن میں رکھیے گا ایک پوائنٹ ہے کہ جس سفارش کی نفی کی گئی ہے نا, یہاں تو پتہ چل رہا ہے نا کسی قسم کی سفارش کام نہیں آئے گی, لیکن جس سفارش کی یہاں پر نفی کی گئی ہے وہ سفارش یا شفاعت, سفارش کو شفاع بھی کہتے ہیں نا. یہ دیکھیں عربی میں شفاع ہے, یہاں پر کون سی شفاع مراد ہے؟ یہاں پر وہ شفاع مراد ہے جو باطل شفاع ہے, شفاعت باطلہ ہے. شفاعت کی دو قسمیں ہیں جی, ایک شفاعت حقہ ہے, ایک ہے شفاعت باطلہ. شفاعت حقہ قرآن سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے.
آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے گا اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے. تو گویا ثابت یہ ہوا کہ سفارش ہوگی لیکن اس کی اجازت سے ہوگی، جسے وہ اجازت دے گا، جسے وہ اجازت دے گا. اب وہ کسے اجازت دے گا؟ وہ جس کو مرضی چاہے اجازت دے دے. احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے. احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سفارش کرے گا. احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے روزہ سفارش کرے گا. احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حافظ قرآن، ٹھیک ہے، اور حافظ کے معنی اردو والا حافظ نہیں، ٹھیک ہے، عربی والا حافظ. عربی زبان میں حافظ کہتے ہیں اس کو جسے قرآن کے لفظ بھی یاد ہو، جسے قرآن کے معانی بھی یاد ہو، اور وہ قرآن پر عمل بھی کرتا ہو. عربی میں حافظ اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو نابینا کو بھی حافظ کہتے ہیں، حافظ صاحب. تو حافظ سفارش کرے گا اپنے ماں باپ کی، لیکن اس کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. تو احادیث سے پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ جو انسان نے اپنے طور پہ شفاعتیں بنائی ہوئی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں پتہ چلتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں پہلی سفارش کریں گے. میں آپ کو ایک مختصر سی بات سنا کے تو ختم کرتا ہوں ٹاپک کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا، 50,000 سال. سورج سوا نیزے پر ہوگا. لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. سائے نام کی چیز نہیں ہوگی. اگر سایہ ہوگا تو صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، جس کے تلے وہ 7 یا 10 قسم کے خوش نصیب لوگ موجود ہوں گے. انہیں پرابلم ہی نہیں ہوگی کوئی. اور باقی جو عوام ہے وہ پاگل ہو رہی ہوگی گرمی سے. تمام انسان جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. انہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ حساب کتاب تو شروع ہو. حساب کتاب ہی نہیں شروع ہوگا ابھی، حساب کتاب ہی نہیں شروع ہو. وہ کہیں گے سفارش کریں اللہ کو، کہیں جا کے کہ حساب کتاب شروع ہو. حضرت آدم کہیں گے سوری، آج اللہ تعالیٰ بڑے غضب میں ہے. آج سے پہلے میں نے اللہ کو کبھی اتنے غضب میں نہیں دیکھا. میں تو نہیں یہ جرت کرتا کہ اللہ کو جا کے سفارش کروں کہ آپ حساب شروع کریں. کہتے ہیں لیکن میں تمہیں گائیڈ کرتا ہوں. تو میرے پاس آئے کہ میں پہلا نبی ہوں، پہلا انسان ہوں. تم ایسا کرو، خلیل اللہ کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ ضرور تمہاری سفارش کریں گے. لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے. حضرت ابراہیم کے پاس پہنچیں گے. حضرت ابراہیم کہیں گے کہ آج نہیں، بے شک میں اللہ کا دوست ہوں، اللہ نے مجھے دوست بنایا، لیکن آج اللہ سے بات کرنا آسان کام نہیں ہے. ہاں تمہیں میں گائیڈ کرتا ہوں، تم ایسا کرو موسیٰ کے پاس جاؤ. وہ کلیم اللہ سے گپ شپ کیا کرتے تھے، فرینکنیس ذرا زیادہ تھی ان کی، تو وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے. یہ ڈھونڈ ڈانٹ کے موسیٰ کے پاس جائیں گے. آگے سے موسیٰ بھی صاف، معذرت، ٹھیک ہے میں باتیں کرتا تھا لیکن آج جو ہے نا اللہ کا موڈ صحیح نہیں ہے. تم ایسا کرو عیسیٰ کے پاس جاؤ. عیسیٰ روح اللہ، کلمت اللہ، اللہ نے کن کہا اور پیدا کر دیا انہیں. ان کے پاس جاؤ. حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے. حضرت عیسیٰ صاحب بھی اسی طرح معذرت کر لیں گے. حضرت عیسیٰ گائیڈ کریں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. پھر جب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے تو آپ ان کی بات سنیں گے اور کہیں گے کہ ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا. میں اللہ کے پاس جاتا ہوں، ان سے سفارش کرتا ہوں کہ حساب کتاب شروع ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور سجدے میں گر جائیں گے.
سجدے میں گریں گے اور کہتے ہیں کہ کئی 100 سال سجدے میں ہی رہیں گے. پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ یا محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیں، بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. سب کچھ جاننے کے بعد پوچھیں گے کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ سے فرمائیں گے کہ اللہ تیری مخلوق بڑی پریشان ہے، حساب کتاب تو شروع کر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سفارش ہوگی جو انسانوں کے لیے ہوگی، اور اس سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا. مجھے سر ظاہر صاحب یہ بات سمجھ آئی تھی. ایک مرتبہ میں جاب کے سلسلے میں انٹرویو دینے گیا، بلکہ پہلے ٹیسٹ اور انٹرویو دونوں ایک ہی دن تھے. تو آپ کو پتہ ہے ایک پوسٹ کہیں اناؤنس ہوتی ہے تو سینکڑوں کینڈیڈیٹس جو ہے پہنچ جاتے ہیں. تو کوئی ایک پوسٹ تھی ٹیکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے آفس میں، تو جاب کے لیے چلے گئے جی. جب گئے تو وہاں اتنے سینکڑوں لوگ، جون کے دن سر، جون جولائی، انہوں نے ہمیں بڑے سے گراؤنڈ میں بٹھا دیا کہ جی یہ بیٹھے یہاں پہ، آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا. لیں جی 9 بجے کا ٹائم دیا تھا، انہوں نے 11 بجے کہیں انہوں نے ٹیسٹ شروع کیا. یعنی 2 گھنٹے ہم گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچے ذرا. ٹیسٹ شروع ہوا، 1 گھنٹے کا ٹیسٹ تھا. 12 بجے فارغ ہوئے. انہوں نے کہا جی اب آپ ادھر ادھر کہیں پھریں، رزلٹ اس کا ہوگا اور پھر جو پاس ہوں گے ان کا انٹرویو ہوگا. لے جی 12 بجے کے بعد سے ہم ادھر ہی دھوپ میں، کبھی کوئی دیوار کے سائے کے نیچے، کوئی درخت کے سائے کے نیچے، کسی نے فائل اپنے اوپر رکھی ہوئی ہے، ادھر ادھر پھر رہے ہیں. اندر کمروں کی طرف تو جانے نہیں دیتے تھے وہ، کہ وہ تو آفیسز ہیں. سر جی 4 بج گئے، بھوکے، نہ پانی نہ کھانا. وہ انٹرویو کب شروع ہوگا؟ اور 4:30 بجے تو یہ حالت تھی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ نہ رکھیں یار، انٹرویو تو شروع کریں. یقین کریں مجھے اس دن یہ حدیث سمجھ میں آئی. سر اس میں بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہیں گے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیں. ہاں شروع کریں، حساب، وہی بات میں یہی بات تو کر رہا ہوں کتنے تنگ آئے ہوں گے لوگ کہ اتنی دیر سے حساب میں شروع کر. وہ کہیں گے جہنم میں جائے یار ہم، شروع تو ہوا رزلٹ، کہ رزلٹ کیا نکلنا ہے. تو یقین کریں اس دن مجھے سمجھ میں آئی واقعی کہ وہ دن کتنا سخت ہوگا. حالانکہ وہ جون جولائی کا دن تھا، ٹھیک ہے، اور سورج کروڑ میل دور. پانی بھی مل جاتا تھا کہیں نہ کہیں سے، کوئی سایہ بھی تھوڑا بہت کہیں دیوار کے نیچے ہو گئے، کہیں ہوا کا کوئی جھونکا بھی آ گیا. لیکن وہ دن بہت سخت دن ہو. اس لیے قرآن نے کہا نا کہ وہ دن ایسا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اتنا سخت دن ہو. تو بات میں کر رہا تھا کہ شفاعت حقہ جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. یہ جو ہم نے اپنی بنائی ہوئی ہے نا، اپنی، ٹھیک ہے، وہ بتوں پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظریں، نیازیں، یہ وہ ساری، کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں. اس طرح کی تمام جو شفاعت باطل ہے اس کی نفی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، بات پھر بھی وہی ہے، دیکھیں ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے اعمال پھر بھی اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم جنت ڈیزرو کریں، ہم جنت میں جائیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اس کی رحمت ہوگی، اس کا کرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. باقی اس دن کے لیے بتا دیا گیا ہے ہمیں کہ سایہ ہوگا، لیکن اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور 10 قسم کے افراد جو ہیں وہ سائے تلے ہو سکتے ہیں. سب کچھ تو کھول کے رکھ دیا. یہ واحد امتحان ہے جس کا پرچہ پہلے ہی آؤٹ ہے. ہماری بدقسمتی ہے، ہماری کمزوری ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم بالکل کوشش نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی
جو ہے وہ ہمیں توفیق دے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. لیں جی مضارع مجہول مکمل ہو گیا. اب صرف آخری جو حصہ ہے نا اس کا ہم ینصرون. ہم ینصرون کیونکہ یہ جو ہے نا ولا ولایت اور ناہی ناہی کے معنی میں آ رہا ہے نا, تو یہ جو ہم ینصرون ہے یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا. ینصرون تو جملہ فعلی ہے, لیکن یہ ہم شروع میں کیا کر رہا ہے, یہاں سے ہم انشاءاللہ اپنے نئے ٹاپک کو شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. شکریہ.